حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے. اس میں امت مسلمہ کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد اور امت مسلمہ کی اولین ترجیح کا ذکر ہے. تم بہترین امت ہو. تمہاری بہترینی کیا ہے؟ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بنائے گئے ہو. لوگوں کے لیے یعنی نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جیتے ہو. ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے. تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، ان کو پروموٹ کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، منکر سے، ناپسندیدہ چیزوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہو. جوں سیکولر اثرات اور وہ تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے وہ ہمارے اندر رچ بس گئی، تو ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ آہستہ 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 ہماری پرائرٹی نہیں رہا. ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اعمال پر آ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے. یہاں بہترین ہونے کی دو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. ایک تو بڑی کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لہذا تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. یہاں بھی آپ ویلیو کا فرق دیکھیے کہ لوگوں کی خدمت ایک ہے مادی، بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ بھی ایک اچھا کام ہے. کسی غریب کی مدد کرنا، وہ بھی ایک اچھا کام ہے. کسی کی کوئی دنیاوی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی ایک اچھا کام ہے. لیکن بیسٹ کیا ہے؟ بھلائی کو پروموٹ کرنا، نیکی کو پروموٹ کرنا، اور برائی کو روکنا، اور برائی کو کنڈیم کرنا، برائی کا استحصال کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ماننا. یعنی یہ چیز کیسے گئی ہے ہماری پرائرٹیز میں سے. یعنی آپ میں سے جو نوجوان ہیں انہوں نے تو وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں کہ جب کم سے کم مسجد و ممبر و محراب سے یہ بات جو ہے وہ کھل کھلا کر کہی جاتی تھی کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے. اب تو یعنی ممبر و محراب سے بھی یہ بات کہتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بڑا باعث آدمی ہے، یہ متعصب ہے. اب لبرلزم کا دور آ گیا نا، آزادی. اور یہ آزادی جو ہم عام طور پر جس کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کی بات کرتے ہیں، یہ آپ غور سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے. یعنی جوں آپ سو کالڈ مہذب معاشروں میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ زیادہ آزاد ہیں. پاکستان میں جتنے آزاد ہیں ہم لوگ، اتنے دنیا میں کسی ملک کے اندر لوگ آزاد نہیں ہیں. ہم جہاں مرضی گھر بنا لیں، جیسے مرضی جو ہے وہ ڈرائیونگ کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کسی مہذب ملک کے اندر ذرا رفتار جو ہے وہ سپیڈ لمٹ سے ذرا 5 کلومیٹر اوپر کر کے دیکھیں، فوراً آپ کو ٹکٹ ملے گا. آپ ایک اینٹ جو ہے وہ گھر میں ادھر سے ادھر لگا لیں، فوراً کونسل آ کے آپ کو روکے گی، آپ کو جرمانہ کرے گی. وہاں کیا آزادی ہے؟ لیکن
آزادی ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی سے غلامی سے آزاد کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو. تو جو دنیاوی معیارات کے کام ہیں وہ اچھے اپریشیٹ کیے جاتے ہیں. کوئی 6 ماہ یورپ میں لگا کے آئے، امریکہ میں لگا کے آئے، تو آ کے کہتا ہے کہ جی اصل اسلام تو اتھے پہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شارٹ آف ایمان جو بھی اچھے اعمال ہیں وہ وہاں کیے جاتے ہیں. حالانکہ ایسی بات بھی ہے نہیں، یعنی ایک محدود پیمانے میں وہ نیک نظر آتے ہیں کہ باہر جو لیبل لگا ہوا ہوگا وہی چیز آپ کو اندر ملے گی. لیکن اپنی قوم سے باہر نکل کر وہ پوری قوم کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ بھی جائز ہے ان کے لیے. وہ نسل کشی کریں تھرڈ ورلڈ کی، وہ بھی جائز ہے ان کے لیے. لیکن جو میں اس وقت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کی روح سے ایمان سب سے اونچی شے ہے، اور ایمان کے نیچے عمل کا تصور ہے. عمل ایمان سے اوپر نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے کہ تم بہترین لوگ ہو. کیوں بہترین لوگ ہو؟ نمبر 1، تم اپنے لیے نہیں، نوع انسانی کے لیے جیتے ہو. اور وہ جو میں نے آپ کو اثر سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب مدینہ منورہ میں حل آیا، لوگوں نے کاشتکاری شروع کی حل کے ذریعے سے، تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور آپ نے ڈانٹا صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، اب تم بیلوں کی دموں میں روڑا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا. حالانکہ جدید ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا قطعاً حرام نہیں. لیکن جب آپ اپنے پروفیشن میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اور وقت بھی لگانا پڑے گا. اور وقت کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے میری جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے گھنٹے عمر رکھی ہے، اس سے ایک گھڑی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. اور دن کے وہی 24 گھنٹے ہیں، انہی میں آرام بھی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. آپ کام کرتے چلے جائیں، کرتے چلے گئے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ ایگزاسٹ ہو کر جو ہے وہ بالکل گر جائیں گے. حاجات ہیں ان سے فارغ ہونا ہے، وقت چاہیے. کھانے پینے کے لیے وقت چاہیے، آرام کے لیے وقت چاہیے. اب آپ کے پاس جو باقی وقت ہے ان ضروریات زندگی کے علاوہ، اگر آپ اس کو بیر منیمم تک لگائیں گے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، تو آپ کے پاس باقی سارا وقت بچے گا دین کا کام کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی ذاتی ضروریات کو پھیلاتے چلے جائیں گے، اپنے پروفیشن کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، تو ظاہر ہے آپ کی ٹائم انوالومنٹ اس میں بڑھے گی. اور وہ ٹائم آپ کہاں سے نکالیں گے؟ وہ ایٹ دا کاسٹ آف دس مشن، کہ آپ یہ کام چھوڑیں گے اور پھر اپنے پروفیشن کو ڈیولپ کریں گے، اپنی زراعت کو آگے بڑھائیں گے، اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھائیں گے، اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں گے. تو بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ اس کو جس شیپ میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بیر منیمم پر گزارا کرے اور اس کے بعد اپنی تمام توانائیاں، اپنے تمام اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے اس مشن کے لیے لگائے. تب تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے. حلال و حرام تو ایک آؤٹر لیمٹ ہوتی ہے نا، کہ اگر اس سے آپ باہر جائیں گے تو آپ دین سے باہر ہو جائیں گے. فقہ تو آپ کو وہ بتاتی ہے، لیکن قرآن مجید آپ کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ. میں تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اے مسلمانوں؟ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے ہیں. یہاں ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اس امت میں شامل ہو جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ساتھ بھیجا ہے. منہم المؤمنون، ہاں ان میں سے کچھ ہیں وہ ماننے والے بھی ہیں. بہت چند لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے
حضرت نجاشی ایمان لائے، یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود جب ان کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی صداقت واضح ہو گئی تو وہ ایمان لیا۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہ ایمان لائے، یعنی گنتی کے لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لن یضرکم الا اذی، یہ اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے کچھ تکلیف دینے کے، یہ تمہیں پریشان کریں گے لیکن ان دا لانگ رن تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تمہارا وجود برقرار رہے گا اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ انسان میں جو مورل کریج ہوتا ہے، یعنی لانگ سٹینڈنگ مورل کریج، وہ صرف حق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو اس کا کریج جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کی بنیاد صحیح نہ ہو، جو اندر سے کھوکھلا ہو، ایک بات کو حق مان کر اس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہو، تو ایک ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنی سروائیول کے لیے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی استقامت کے مقابلے میں وہ کیا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اب یہ دونوں جو میں نے نام لیے ہیں، نجاشی عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام یہودی سے مسلمان ہو گئے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں اسی طرح کے الفاظ سورہ بقرہ میں بھی آئے تھے۔ اب یہاں جو ذکر ہے یہ زیادہ یہودیوں کا ہو رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت تھونپ دی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ نظر آئیں گے، جہاں کہیں بھی وہ نظر آئیں گے، ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اللہ کی رسی کے اور لوگوں کی رسی کے۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے جو انہیں کچھ سہارا ملا ہے، یعنی اسلام نے آ کر انہیں جزیہ دے کر رہنے کا حق دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ قرآن مجید نے ان کے لیے یہ ریلیف جو ہے وہ دیا تھا، ورنہ جس طرح وہ دنیا میں مارے پھر رہے تھے کہ ان کے پاس جہاں بھی جاتے تھے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار ہی کھاتے تھے۔ تو الا بحبل من الناس، الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی رسی کے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کے۔ آج بھی آپ دیکھیے گا یہودی کا اپنا کوئی سروائیونگ وجود نہیں ہے، یعنی اگر امریکہ سپورٹ نہ کرے اسرائیل کو تو شاید ہفتے بھر میں ہی فلسطینی ان کا تیا پانچا کر دیں، لیکن یعنی لوگوں کے سہارے وہ جی رہے ہیں۔ اب یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ذہنیت ان کے اندر بڑی شارپ بنائی ان کے ذہن کو، اور اس شارپنس کو وہ چالاکی اور مکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے ٹینٹیکلز جو ہے وہ گاڑ لیتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، اور وہاں سے معاشی فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ جب وہ قوم جاگتی ہے، یعنی یہی کام جو ہے وہ انہوں نے کیا جرمنی کے اندر، اور جب جرمن جاگے تو انہیں وہاں پر انتقام کا نشانہ بنایا۔ اب کیا ہے، امریکہ میں بالخصوص اور ویسٹ کے اندر ان جنرل انہوں نے پھر اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے اور بینکوں کے ذریعے سے یہ ساری جو معاشی بینیفٹ ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں سب سے زیادہ۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوگا، لوگ ان سے متعارف ہوں گے، یعنی ویسٹ متعارف ہوگا ان سے irrespective of religion، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی ایک قوم کی حیثیت سے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں لوٹ کے کھا گئے، یہ ہمارا خون چوس گئے۔ اب جو وہ اویئرنیس پیدا ہوگی ان کے خلاف پھر ریئیکشن ہوگا،
اور وہی ری ایکشن ہوگا کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب سمٹ کر آئیں گے اسرائیل میں پوری دنیا سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا اور اپنے خیال میں اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا کہ اب بھی مان لو، اور یہ ماننے سے انکار کریں گے۔ لہذا یعنی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک میریکولس شخصیت ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے معجزات کا ظہور شروع ہوا اور ان کے رفع آسمانی تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب دوبارہ ان کی تشریف آوری کیا ہوگی؟ وہ ایک اور معجزہ ہوگا، اور پھر احادیث میں جو تذکرہ آیا ہے کہ جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر ڈالیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کوئی میریکولس ہوگی چیز یا اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کوئی فزیکل ایسا ہتھیار دے گا کہ جس سے وہ پگھل جائیں گے؟ لیکن بہرحال یہ سب کچھ جو ہے یہ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے اشارات موجود ہیں، صحیح حدیث میں ان کی تفاصیل موجود ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور درماندگی، ناداری، ہیلپلیسنس وہ ان سے لپٹ رہی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، یعنی ناحق قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی قصور کے قتل کرنا۔ نبی کبھی قصوروار ہوتا ہی نہیں، لہذا کسی بھی صورت میں کسی نبی کا قتل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قتل ناحق ہے، اور انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، یہ دو نام تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن جمع کے صیغے میں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا، بغیر حق، ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، بلکہ نافرمانی میں حد سے ہی بڑھ گئے۔ لیسوا سواء، یعنی سب کے سب اہل کتاب بھی برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو حق پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بھلائی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ اصل میں نیک ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی نیکی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت کا انکار کے ساتھ، اور جو حق بات سامنے آئی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر۔ تو ان کی مثال کیسے ہے؟ کا مثل ریح، جیسے کوئی ہوا ہو، فیہا سر،
کہ جس میں ٹھنڈ ہو. اس کو ہمارے عام پنجابی کے محاورے میں کورا کہتے ہیں. جتنے بھی کاشتکار لوگ ہیں انہیں اس بات کا خوب پتہ ہے کہ جب کورا پڑ جائے تو اس سے کیا ہے، فصل تباہ ہو جاتی ہے. بہت سے پھل جو ہیں وہ اس سے بڑی بری طرح تباہ ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ نظام کیا بنایا ہے کہ ایک سرٹن ٹیمپریچر، وہ کیا ہے، وہ مفید ہے. گرمیوں کے پھل جتنی گرمی پڑتی ہے اس سے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب گرمی ایک حد سے کراس کر جائے گی تو پھر کیا ہے، وہ بھی مفید نہیں رہے گی. اور سردیوں کے پھل ٹھنڈ سے میٹھے ہوتے ہیں، یعنی جتنی سردی پڑتی ہے کنوں میٹھا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ فریزنگ پوائنٹ میں چلا جائے گا ٹیمپریچر تو پھر کیا ہے، اس سے کنوں کا پھل خراب ہو جائے گا. تو ٹھنڈ چاہیے، لیکن جب وہ حد کراس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کے اعمال کی مثال ہے کہ وہ شخص کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کرتا ہے. کافر تو وہی ہے نا کلاسیکلی. اس کے اعمال کی مثال کیا ہے، کریہن فیہا سرن، کہ جیسے کوئی ہوا ہو جس میں پالا ہو، سردی ہو. اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ پڑے جا کر ان لوگوں کی کھیتی پر کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، فاہلکتہ، اور اس کو ہلاک کرتے. مراد کیا ہے، اس کو قرآن مجید نے کئی اسالیب سے سمجھایا ہے. سورہ نور میں اس کے لیے مثال آئی ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں ریت ہو کہ جسے کوئی پیاسا دور سے پانی سمجھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے کہ چلو وہاں بھاگتا ہوا جاتا ہوں، وہاں پانی پیوں گا. لیکن اصل میں تو وہ ریت ہوتی ہے، سراب ہوتا ہے جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا اور وہاں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اعمال کی مثال ہے نا وہ بھی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہاں بھی یہی چیز ہے. اس نے اعمال کیے ہوئے ہیں. اوپر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ خود عمل کو ضائع کرتا ہے. کیسے؟ کفر کر کے. تو ایسے جیسے یعنی فصل جو ہے وہ خوب پروان چڑھ رہی ہو اور اس پر کورا پڑ جائے اور وہ وہیں پر تباہ ہو جائے، اسی طرح ان کے اعمال ہوں گے کہ اعمال تھے لیکن انہوں نے خود ہی کفر کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھا کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. اب یہ بڑی اہم انسٹرکشن آ رہی ہے ہمارے لیے. اے ایمان والو، مت بنانا رازدار اپنے علاوہ دوسروں کو، یعنی غیر مسلموں کو، کافروں کو کبھی اپنا رازدار نہ بنانا. لا یالونکم خبالا، یہ نہیں کوتاہی کرتے تمہارے خلاف کوئی فتنہ انگیزی کرنے میں، کوئی موقع جانے نہیں دیں گے. ودو ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ انہیں پسند ہے. ودو چاہتے ہیں، ما عنتم جو تمہیں تکلیف پہنچائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہی ہے. جو کچھ ان کی زبانوں پر آ رہا ہے اس سے ان کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں بالکل یہی نقشہ ہے کہ تمام جتنے ویسٹرن لیڈرز ہیں اپنے آپ کو شو تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، مذہب سے بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی زبان پر مسلمانوں کے خلاف جنرل کلمات آ جاتے ہیں. پھر اس کو دھونے کے لیے وہ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں تعریف کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ لوگ تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، آپ جیسے لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہے. اصل میں ہماری جنگ جو ہے وہ ٹیررسٹوں کے ساتھ ہے. تو بالکل وہی نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے ان کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے
وہ اس سے بہت بڑا ہے. یعنی ان کی دشمنی جو زبان سے ظاہر ہو رہی ہے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اے مسلمانوں آیات کو، نشانیوں کو واضح کر دیا ہے، اگر تم عقل سے کام لو، اگر تم سمجھو، اگر تم سینسیبل ہو. ہا انتم اولائی، دیکھو تم ایسے صاف دل ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کی ساری کتاب کو مانتے ہو. یعنی یہ کتاب کے جو الکتاب کے ایڈیشنز ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، تم پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو. وہ ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے. یعنی یہودی جو ہیں صرف تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو بھی نہیں مانتے، زبور کو بھی نہیں مانتے، قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے. عیسائی تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں مانتے. یہ اعزاز تو صرف ہمیں حاصل ہے نا کہ ہم سب کے سب نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور سب کی سب کتابوں کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. کھینچتا جاوے بھی نہیں ہوتا نا کہ انسان دانت پیسنا، کوئی اپنا اپنا ہوتا ہے فیچر ہے کہ اردو محاورے میں سے کیا کہتے ہیں؟ دانت پیسنا. عربی محاورے میں کیا ہے؟ اپنی انگلیاں چبانا. غصے سے کر کچھ نہیں سکتے لیکن ان کا بس چلے تو پتہ نہیں کیا کر دیں. قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو موتوا بغیظکم کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے گی تو وہ ان کو بری لگے گی. اصل میں جو صحیح ججمنٹ ہوتی ہے نا کسی کی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اس کی زبان سے نہیں ہوگی. وہ بے شک آپ کو آگے روز یقین دلائے کہ جی آئی لو یو، آپ کو میسج بھی کرے آئی لو یو، کارڈ بھی بھیجے آئی لو یو، لیکن آپ کو کوئی فائدہ پہنچے اس وقت اس کے تاثرات جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہو مچ ہی لوز یو. یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ تم سے پیار کرنے والے نہیں ہیں، تم سے بغض رکھنے والے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، یفرحوا بها، تو وہ فرحاں ہو، شاداں ہو جاتے ہیں. یفرحوا، یہ فرحت سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہے، لا يضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں، ان کے پلانز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آج ہم جس سچویشن میں کھڑے ہیں، یعنی آپ حساب کتاب لگائیں تو وی آر نتھنگ. یعنی مغرب کے ویسٹ کی جو طاقت ہے، یعنی وہ تو ہمیں سے بعض بڑے معصوم لوگ جو ہیں وہ بڑی معصوم بات کہتے ہیں کہ اصل میں ہم چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنا سارا زور جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ پہ لگا دینا چاہیے. یعنی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں، اور جب ہم یہاں سے وہاں آئیں گے وہ وہاں پہنچ جائیں گے. وہ تو فاصلہ ہم کبھی جو ہے اس کو پاٹ نہیں سکتے.
اصل بات کیا ہے کہ کمی کیا ہے ہم میں؟ پہلی مرتبہ بھی جب اسلام غالب ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مین پاور اور ٹیکنالوجی سے غالب نہیں ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مین پاور کا بھی حساب لگا لیں، 314 مسلمان تھے یا 313 عام مشہور ہے، اور کافر کتنے تھے؟ 1000، 1-3 کی کم سے کم نسبت تھی۔ مزید آگے چلیں، ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے، سواریاں کتنی تھیں، تلواریں کتنی تھیں، نیزے کتنے تھے، اور وہ سب کے سب لیس تھے۔ اس کے بعد وجود اللہ نے فتح دی کہ نہیں دی؟ غزوہ احزاب میں یعنی پورا عرب چڑھ آیا مسلمانوں پر، مدینہ منورہ پر، 10,000 کا لشکر، اتنی آبادی بھی نہیں ہونی مدینہ منورہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو ہماری فتح کب ہوگی؟ اگر تم مومن رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تم بالآخر غالب ہوگے، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ایک بڑی پیاری حدیث چھوٹی سی پڑھی تھی FSC کے زمانے میں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارا حال دوسرا ہی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں سے اللہ کا خوف چلا گیا، ایمان گیا، اللہ تعالیٰ پر یقین گیا تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی چلا گیا، لہٰذا ہر چیز کا خوف ہم پر مسلط ہے۔ لیکن یہاں بڑے واضح الفاظ میں ری ایشور کیا جا رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں، قید کہتے ہیں نا چال کو، پلان کو، تو ان کے پلان، ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کا یہ جزو لازم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، جانتے ہیں نا ہم، ایمان کی حد تک، ہمارے عقیدے کی حد تک یہی ہے، لیکن یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمارا لائیو ایمان نہیں بن سکا۔ ہم اسباب پر دیکھتے ہیں، اسباب پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جی ہم اتنے سارے ہیں اور وہ اتنے ہیں، ہماری طاقت اتنی ہے اور ان کی طاقت اتنی ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے جتنا دنیاوی اعتبار سے بغیر ایمان کے کوئی سیاںا ہوگا وہ یہی مشورہ دے گا کہ ہمیں دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک۔ پڑھتے ہیں نا آپ، مضامین بھی پڑھتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں ریئلسٹک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری اصل طاقت جو ہے وہ میں ہوں، بشرطے کہ تم مجھ سے ڈرو اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دینی تھی، اب اللہ تعالیٰ کہاں سے انہیں گزار کے عزت دی؟ یعنی اگر ان کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو کہاں ہوتے وہ؟ وہیں فلسطین میں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہوتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی اگر عہدہ تھا، کوئی آفس تھا، کوئی حیثیت تھی تو اس کا جانشین کس نے بننا تھا؟ بڑے بیٹے نے۔ یوسف علیہ السلام کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہونی۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو پہلے کنویں میں گروایا، پھر وہاں سے نکلوا کے مصر میں ایک وزیر کے گھر میں پہنچایا، اور پھر ایک اور سیٹ بیک کہ اس وزیر کی بیوی کو ان پر فریفتہ کرایا، اس سے اٹیمپٹ کروائی ان کے خلاف، یعنی سیکسول اسالٹ کی کوشش کی اس نے، اور اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوایا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن